السلام علیکم. یہ ہے ایپیسوڈ نمبر 3. ایپیسوڈ نمبر 1 میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے، یہ کائنات اور ہم خود سے نہیں بنے ہیں. اس کے بعد ایپیسوڈ نمبر 2 میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہمارے پیدا ہونے کا ایک مقصد بھی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اس خدا کو مانیں جس نے ہم کو پیدا کیا، اور اس خدا کی مانیں. اب ایپیسوڈ نمبر 3 میں سب سے بڑا سوال جو رہ گیا تھا کہ ٹھیک ہے، اس خدا کو مان لیں گے، اس خدا کی مان لیں گے جس نے ہمیں اس کائنات کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مذاہب تو کہہ رہے ہیں کہ 10,000 خدا موجود ہے، تو کس خدا کو مانے، کس خدا کی مانے؟ تو یہاں پر ہم یہی پروف کریں گے کہ وہ خدا 10,000 نہیں، صرف ایک ہی ہے. غلطی انسانوں میں ہے، انسانوں نے یہ غلطی کی ہے کہ 10,000 خداؤں کی طرف جا رہے ہیں. خدا ہے ایک. کیسے پروف کریں گے؟ دونوں ہی پوائنٹ آف ویو سے، ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی. دونوں طریقوں سے بالکل ڈول ڈال کر آپ کے دماغ کو بنا کر یہ پروف کریں گے کہ ہاں خدا ایک ہی ہے. سب سے پہلے آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. مان لو ایک کیمسٹری کا پروفیسر ہے، اس کے ساتھ بی ایس بال کی بک ہے، اور اس بک کو وہ بہت مانتا اور جانتا ہے کہ یار بی ایس بال ایک بہت قابل بندہ تھا، اس نے لکھا ہے. اب اسی پروفیسر سے آپ پوچھ لیتے ہو کہ آپ کو ایوگاڈرو نمبر پتا ہے، ایوگاڈرو نمبر کیا ہے اور کتنا ہے، اور وہ آپ کو الٹا سے کہہ دیتا ہے کہ ہاں دس از 10 to the power 10 اور 10 to the power 12، کچھ بھی کہہ دیتا ہے. پھر آپ اس کو کہتے ہو کہ نہیں، ایوگاڈرو نمبر ہے 6.023 into 10 to the power 23، یہ تو اس بی ایس بال کے بک میں لکھا ہے. تو وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں، یہ میرا دل نہیں مانتا، 6.023 into 10 to the power 23 تو بہت بڑا نمبر ہے، یہ اتنا بڑا نہیں ہوگا، چھوٹا نمبر ہوگا. کیوں بھائی؟ یار دل نہیں مانتا. یہ بھی آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ اس بک کو مان رہے ہو کہ بی ایس بال کا بک ہے، بی ایس بال نے لکھا ہے، بہت ہی قابل کیمسٹ ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ 6.023 into 10 to the power 23 ہے، بہت سارے سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں. آپ اس کتاب کو مان بھی رہے ہو اور پھر بھی کہہ رہے ہو کہ نہیں، دل نہیں مان رہا. تو کھینچ کر لگاؤ گے نا اس پروفیسر کو. سیم یہی چیز ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خدا کو لے کر 10,000 33 کروڑ 30 کروڑ خدا بنا لیتے ہیں. ایک ہندو کو پکڑ لو، سناتن دھرم والا جو ہے، ہندوازم لوگ اس کو کامنلی کہتے ہیں، اس کو کہہ دو کہ کیا تم وید کو مانتے ہو، اوپنشد کو مانتے ہو کہ یہ ہاں خدا کی ہی کتابیں ہیں؟ وہ ہندو آپ کو کہے گا کہ ہاں میں مانتا ہوں. وہ سناتنی تم کو کہے گا کہ ہاں میں مانتا ہوں، اوپنشد اور وید خدا کی ہی کلام ہے، خدا کی ہی کتاب ہے. پھر اسی ہندو کو کہو کہ تم یہ جو کر رہے ہو، 10,000 خدا 16,000 خدا کو فالو کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، کیونکہ تمہارے اوپنشد میں یہ لکھا ہے. بہت سے ایگزامپلز موجود ہیں، چند ایگزامپلز میں نے لکھی یہاں پر. فار ایگزامپل چندوگیا اوپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 والیوم نمبر 1 میں لکھا ہے کہ ایکیم ایویدیتیم خدا ایک ہے. اسی اوپنشد میں لکھا ہے جس کو آپ مان رہے ہو کہ خدا کی طرف سے ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ خدا ایک ہے. لکھا ہے اسی طرح شویتا اور اوپنشد میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 میں، نہ تسیہ پرتیمای استی، اس خدا کا کوئی امیج، کوئی بت، کوئی تصویر نہیں ہے، کیوں بتوں کی عبادت کر رہے ہو. اسی طرح سے لکھا ہے ایکم برہم، وہ خدا ایک ہے. دیوتیا ناستے، دوسرا نہیں ہے. نہنا ناستے، بالکل بھی نہیں ہے، کنچن توڑا سا بھی نہیں ہے. یہ آپ کے وید اور آپ کے اوپنشد میں لکھا ہے. بہت سے ایسے ثبوت موجود ہیں وید اور اوپنشد میں صرف چند مثال کے لیے آپ کو یہاں لکھ چکا ہوں. آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو اور دیکھ سکتے ہو، ویریفائی کر سکتے ہو. تو جب آپ مان رہے ہو کہ یہ وید اوپنشد خدا کا ہی کلام ہے، میں اسی کو مان رہا ہوں، تو اس ظالم پنڈت کی پھر کیوں سن رہے ہو جو تم کو کہہ رہا ہے کہ نہیں بتوں کی عبادت کرو، خدا 10,000 نہیں ہے 16,000 ہے؟ اس گدے پنڈت کی کیوں سن رہے ہو؟ تو یہ غلطی اس کی ہوئی. اسکرپچر میں ایک ہی خدا ہے، اور جب وہ اسکرپچر کو پڑھے گا وہ مانے گا بھی کہ ہاں خدا ایک ہے. جو ٹرو سناتنی ہے نا، ٹرو سناتنی، وہ بت پوجا نہیں کرتے، وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں سے تو پروف ہو گیا ان کی اسکرپچر سے، ہندوازم کی اسکرپچر سے، جو سب سے زیادہ خدا کو ماننے والا مذہب ہے، کہ خدا ایک ہے، زیادہ نہیں ہے. ایسے اور بھی مثالیں موجود ہیں، یہ چند میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مثال کے لیے لکھ چکا ہوں. دوسرا دیکھو، ہم میجر ریلیجنز کو پڑھ رہے ہیں یہاں پر، چھوٹے چھوٹے کو چھوڑ کر. جو میجر ریلیجنز ہیں ان سے ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہاں خدا ایک ہے. دوسرا ہے کرسچینٹی. دیکھو کرسچنز کا کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ خدا تھا، خدا کا بیٹا کوئی کہہ رہا ہے،
پاک روح بھی اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، ٹرینیٹی کے کنسپٹ کو فالو کر لیتے ہیں. تو اسی عیسائی کو پکڑ کر بولو کہ کیا تم بائبل کو مانتے ہو، گاسپل آف جان، گاسپل آف میتھیوز کو مانتے ہو کہ ہاں یہ خدا کا کلام ہے؟ وہ بولے گا کہ ہاں 100% مانتا ہوں کہ یہ خدا کا کلام ہے. تو اسی کو پکڑ کر بولو کہ تمہارے اسی گاسپل آف جان، گاسپل آف میتھیوز میں لکھا ہے، یہ میں ریفرنسز دے چکا ہوں. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام خود کہتا ہے کہ مجھ سے میرا خدا بڑا ہے، مطلب میں خدا نہیں ہوں، میں تم کو وہی کہتا ہوں جو مجھے میرا خدا کہتا ہے. میں شیطانوں کو دور کر دیتا ہوں، بھگا دیتا ہوں، بری روح کو ہٹا دیتا ہوں خدا کے حکم سے. وہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، خدا وہ ہے اور وہی ایک خدا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے. تو جب آپ اس گاسپل آف جان، گاسپل آف میتھیو بائبل کو مان بھی رہے ہو تو ایک خدا کو پھر کیوں نہیں مانتے؟ یہ کیوں نہیں مانتے کہ ٹرینیٹی غلط ہے؟ ہم نے منگڑت، پادریوں نے منگڑت باتیں اس میں شامل کر دی ہے. تو اگر وہ نہیں مانے گا تو خود سے کنٹراڈکٹ کرے گا. ایک طرف کہہ بھی رہا ہے کہ بائبل کو مان رہا ہوں، دوسری طرف پھر اپنی پادری کی، بیوقوف پادری کی بھی سن رہا ہے، تو اس کی غلطی ہو گئی. کنسپٹ وہی ایک خدا کا ہے. اور اسی طرح سب سے میجر ریلیجن اسلام، اس میں بھی قرآن میں چیپٹر نمبر 112 میں سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، بول دو کہ وہ خدا ایک ہے. اب اگر کوئی مسلمان اٹھ کر کہے گا کہ ہاں قرآن خدا کا کتاب ہے لیکن میں بت پوجا بھی کرتا ہوں، تو غلط ہو گیا. غلط مانو گے یا نہیں کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہو کہ ہاں قرآن خدا کا ہی کتاب ہے، قرآن کو فالو بھی کرنا چاہتے ہو، لیکن قرآن میں لکھا ہے قل هو اللہ احد، خدا ایک ہے، اور تم کرتے بت پوجا ہو، بابوں کے سامنے اٹھتے بیٹھتے ہو، مزاروں کی پوجا کرتے ہو، تو غلط کر رہے ہو. وہی پر مسلمان بھی غلط ہو گیا اگر آپ نے اسکرپچر کو فالو نہیں کر رہا. تو یہ ان لوگوں کی غلطی ہے. اسکرپچرز میں جن اسکرپچرز کو سب کے سب مانتے ہیں کہ خدا کی طرف ہے، سب کے سب میں یہی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اور یہ وہ اسکرپچرز ہے جو الگ الگ زبانوں میں موجود ہے، دنیا کے الگ الگ سروں میں موجود ہے، اور ساروں میں ایک ہی کامن بات لکھی ہے کہ خدا ایک ہے. لیکن خیر پھر بھی یہاں پر کچھ گدے آئیں گے، مطلب ایتھیسٹ آئیں گے، کہیں گے کہ نہیں یہ بھی کو انسیڈنس ہو سکتا ہے کہ مختلف سکرپچرز مختلف زبانوں میں، یہ سنسکرت میں، یہ ہیبریو میں، یہ عربی میں، دنیا کے مختلف سروں میں وجود میں آ گئی، پھر بھی ان میں کامن کنسپٹ خدا ایک ہے یہ لکھا ہے. تو یہ ایک کو انسیڈنس ہے. ان کے پاس تو کو انسیڈنس کی کمی نہیں ہوتی. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سائنس سے پروف کرو، تو سائنس سے بھی آپ پروف کریں گے، وہ تو ہر چیز کا ثبوت سائنس سے لیتے ہیں. ان کے پاس اگر کل ایک بیکاری بھی آ گیا نا کہ بھوکا ہوں یار کچھ دے دو کھانے کے لیے، یہ اس کو بھی کہیں گے کہ نہیں مجھے سائنس سے ثابت کر دو کہ تم بھوکے ہو، مجھے سائنس سے ثابت کر دو، میں کیوں تم کو دے دوں، میرا کیا فائدہ ہوگا. اس میں بھی یہ سائنٹیفک پروف مانیں گے. اوپر سے اگر وہ بیکاری کہے کہ یار انسانیت کی خاطر میں بیکاری ہوں، بھوکا ہوں، کچھ دے دو، اس میں بھی یہ کہیں گے کہ انسانیت کو سائنٹیفکلی پروف کرو. انسانیت کہاں ہے؟ سائنٹیفکلی پروف کرو. ہر چیز کا سائنٹیفک پروف یہ چاہتے ہیں. لیکن چلو خیر، سائنٹیفک پروف یہاں تو بالکل ویلڈ ہے، یہاں موجود ہے. سائنٹیفک پروف یہاں مانگ سکتے ہو، بالکل ویلڈ سائنٹیفک پروف ہے جو آپ کو یہ ثابت کر دے گا کہ وہ خدا ایک ہے، 10,000 نہیں ہے، 16,000 نہیں ہے، 33 کروڑ نہیں ہے. گدو، ایتھیسٹو، سوری. دیکھو ایک ایگزامپل سے اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک پینٹنگ ہے، ایک پینٹنگ کو اٹھا کر اس کی سگنیچر کو چھپا کر آپ جا کر کسی بھی مشہور پینٹر کو دکھاؤ جو اپنے فیلڈ کا ماہر ہو، پینٹر. سگنیچر چھپا کر آپ اس سے پوچھو کہ یہ پینٹنگ، کسی مشہور پینٹر کا پینٹنگ، یہ پینٹنگ کس کا ہے، تو وہ پینٹر بنا سگنیچر آپ کو بتا دے گا. یہ بہت ایک عام سا تجربہ بتا رہا ہوں، کامن ایکسپیریمنٹ ہے، آپ کر سکتے ہو. اور وہ پینٹر آپ کو بتائے گا بنا سگنیچر کا کہ یہ پینٹنگ کس پینٹر کا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جو مشہور پینٹرز ہوتے ہیں ان کے دماغ کا اپنا ایک ڈیزائن بن جاتا ہے، اور وہی ڈیزائن وہ ہر پینٹنگ میں دکھاتے ہیں، نمودار کرتے ہیں، اور ہر پینٹر پھر اس کو پہچان لیتا ہے. اسی طرح سے ایک خدا نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور خدا نے جس ڈیزائن میں اس کائنات کو بنایا ہے تو کائنات کے ہر چیز میں اسی ایک ڈیزائن کو دکھایا ہے. ایگزامپلز موجود ہیں مختلف، کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 فیبیناچی نمبرز سنا ہوگا اگر کسی نے میتھس پڑھا ہو تو. فیبیناچی نمبرز ہے کیا؟ دیکھو پہلے تو اسی کو جان لیتے ہیں. کاؤنٹنگ تو آتی ہے نا،
एथियस्टो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या वो भी सिखाना पड़ेगा, वो तो आता है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, पहले क्या आता है शाबाश, 0, 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 और 0 को ऐड करो, क्या आ जाएगा 1। अब इन्हीं दोनों को ऐड करो 0 1, इससे फिर क्या आ जाएगा 1। अब इसी 1 और 1 को ऐड करो, क्या आ जाएगा 2। अब इसी 1 और 2 को ऐड करो, क्या आ जाएगा 3। अब 2 और 3 को ऐड करो, क्या आ जाएगा 5। अब 3 और 5 को ऐड करो, क्या आ जाएगा 8। अब 8 और 5 को ऐड करो, क्या आ जाएगा 13, और इसी तरह जाते जाओ। इसी तरह से जो सीक्वेंस नंबर्स का बन रहा है इसको हम कहते हैं फिबोनाची नंबर्स। एक इटालियन मैथमेटिशियन था फिबोनाची उसका नाम था, उसने डिस्कवर की थी, इसलिए इसको हम फिबोनाची नंबर्स कहते हैं। और ये एक खास सीक्वेंस, एक खास तरतीब, एक खास पैटर्न है जो कि कायनात के मुख्तलिफ डिजाइन में हमें नजर आता है और मुख्तलिफ तरीकों से नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन नंबर्स के अगर हम क्यूब्स बनाएं, क्या बनाएं क्यूब्स, 1 1 का क्यूब एक यहां पर मैंने बना दिया है, फिर 1 1 का क्यूब दूसरा बना दिया है, फिर 2 by 2 का क्यूब यहां पर बना दिया है, फिर 3 by 3 का क्यूब यहां पर बना दिया है, फिर 5 by 5 का क्यूब यहां पर बना दिया है, फिर 8 by 8 का क्यूब यहां पर बनाया है, और इसी तरह जाते जाओ। ये क्यूब यहां पर जगह कम थी तो मैंने इस तरह से बना दिया, ये क्यूब बनाते जाओ। फिर इन क्यूब्स के कोनों को अगर आप एक दूसरे के साथ डॉट बाय डॉट टच करोगे तो ऐसा एक स्पाइरल पैटर्न बनेगा, ऐसा स्पाइरल पैटर्न। अब यही स्पाइरल पैटर्न कायनात के मुख्तलिफ क्रिएशंस में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्नेल का जो शिल होता है इसी तरह से स्पाइरल होता है, जिस तरह से ये स्पाइरल है। फ्लावर के जो होल्स होते हैं, पिटल्स और सेपल्स, वो भी इसी तरह से स्पाइरल होते हैं, जिस तरह से ये स्पाइरल है। फूल के पत्ते जो होते हैं इसी तरह स्पाइरल पाथ में होते हैं। गैलेक्सीज जो है, सबसे मशहूर हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, इसके अंदर स्टार्स जो है इसी स्पाइरल पाथ में मौजूद है। हमारे फिंगरप्रिंट्स जो है इसके अंदर भी इसी स्पाइरल पाथ का पैटर्न मौजूद है। तो हर चीज में यही स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ, स्पाइरल पाथ यही दिखाता है कि ये एक डिजाइनर है जिसने इसी डिजाइन के थ्रू इस मुख्तलिफ चीजों को डिजाइन किया है। नंबर 1 फिबोनाची नंबर के थ्रू स्पाइरल पाथ। नंबर 2, इन नंबर्स को लेकर, ये नंबर्स जो है सेम नंबर्स भी मुख्तलिफ चीजों में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, ये फ्लावर का एग्जाम्पल मैंने स्पाइरल पाथ में तो दे दिया, लेकिन इनके अंदर अगर पेटल्स और सिपल आप गिनोगे तो वो भी इसी नंबर में से होंगे, 3 5 3 5 3 5। अगर ज्यादा है तो फिर 8, ज्यादा और है तो 13, फिबोनाची नंबर्स में होंगे। सनफ्लावर जो होता है उसके बीच में जो दाने होते हैं, सूरजमुखी, उसके बीच में जो दाने होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स जो होते हैं, उनकी नंबर्स की भी तादाद इस फिबोनाची नंबर्स में फिट होती है। या तो 5 या 8 या 13, इस तरह चलते जाओ। वो ज्यादा तादाद में होते हैं लेकिन फिबोनाची सीक्वेंस में होते हैं, और वो भी अक्सर इसी स्पाइरल पाथ में होते हैं फिबोनाची नंबर्स। इस तरह से ये जो कोनिफर्स है, कोनिफर्स फॉर एग्जांपल पाइन्स जो है, देखा होगा आपने, इस तरह से जो होता है पाइन्स, कोनिफर्स, उसके भी अगर दाने गिनोगे तो वो भी इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर आएगा। एक एक होल के, एक एक कतार के गिनोगे तो वो भी इन्हीं नंबर्स में से आएगा। टोटल गिनोगे तो भी इन्हीं नंबर्स में से आएगा। और स्पाइरल पाथ भी इसका इसी स्पाइरल सीक्वेंस में होता है। सारे के सारे डिजाइन्स फिबोनाची नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब इसी एक डिजाइन के साथ किसी एक डिजाइनर ने डिजाइन किया है इन क्रिएशंस को। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इन नंबर्स में से किसी भी 2 नंबर को उठाकर उसकी रेशियो ले लें तो रेशियो आएगी 1.61। क्या रेशियो आएगी? शाबाश, बोलो 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 बोलो, क्या रेशियो आएगी? 1.61। इसको हम कहते हैं गोल्डन रेशियो। क्या कहते हैं? गोल्डन रेशियो। ये रेशियो भी मुख्तलिफ क्रिएशंस में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान की मैं मिसाल ले लेता हूं। ये अपर होंठ, लोअर होंठ, इसकी लेंथ, लंबाई नाप करके आप रेशियो ले लो, 1.61 आएगा। इंसान का ये बाजू यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक, इनकी लंबाई नाप लो, रेशियो ले लो, 1.61 आएगा। अपनी फिंगर्स की ले लो। इस तरह मुख्तलिफ चीजों में से लंबाई की रेशियो निकाल कर 1.61 आता है, गोल्डन रेशियो। सो इसमें बातें और भी बहुत हो जाएंगी। सिर्फ आपको यह कहना है कि इन सारे क्रिएशंस में सेम डिजाइन डालकर जो कि फिबोनाची नंबर से वेरी वेरी क्लियर हो जाता है,
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ڈیزائنر ہے جس نے سارے کریشنز کو ایک ہی ڈیزائن میں بنایا ہے. اسی پینٹر والا مثال ہے, ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایگزامپل نمبر 1 ہو گیا. ایگزامپل نمبر 2 اس سے بھی بڑا ایگزامپل, ڈی این اے. لیونگ آرگینزمز کتنے موجود ہیں دنیا پر آپ کو پتا ہے؟ اوور 10 ملینز آف کائنڈز, قسم 10 ملین سے بھی, مطلب 1 کروڑ ہو گئے پلانٹس اور اینیملز تمام کو ملا کر. اس سے بھی زیادہ اقسام موجود ہیں. ہم نے خیر ڈسکور تھوڑے کم کیے ہیں, یہ ایک اندازہ ہے. ڈسکور تو 2 سے 2.5 ملین تک ڈسکور ہو چکے ہیں. اندازہ ہے کہ 10 ملین سے زیادہ اقسام ہوں گے. آپ کو پتا ہے جس کسی بھی لیونگ آرگینزم کو آپ اٹھاتے ہیں اس کے بلو پرنٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لیونگ آرگینزم کس چیز سے بنا ہوگا, تو وہ ایک نیوکلیک ایسڈ ہے. اسی نیوکلیک ایسڈ سے وہ بنتے ہیں. نیوکلیک ایسڈ کا نام کیا ہے؟ ڈی آکسی رائبو نیوکلیک ایسڈ, جس کو ہم شارٹ کٹ میں ڈی این اے کہتے ہیں. ڈی این اے. سارے کے سارے لیونگ آرگینزمز ایک ہی ڈی این اے سے بنے ہیں. سارے کے سارے لیونگ آرگینزمز ایک ہی ڈی این اے سے بنے ہیں. اس میں تھوڑا ڈیفرنس, زیادہ ڈیفرنس پھر موجود ہے کیونکہ لیونگ آرگینزمز مختلف ہیں, لیکن بلو پرنٹ وہی ڈی این اے ہے. اسی ڈی این اے سے ہر ایک لیونگ آرگینزم بنے گا. تو اگر یہ ایک ڈیزائنر نہیں ہوتا, زیادہ ڈیزائنرز ہوتے, تو شاید کوئی ڈیزائنرز کچھ خدا ڈی این اے سے لیونگ آرگینزم کو بناتے ہیں, کچھ خدا کہتے ہیں کہ نہیں اس لیونگ آرگینزم کو مجھے ڈی این اے سے نہیں کسی اور چیز سے بنانا ہے, کسی اور چیز سے بنا ڈالتے ہیں. نہیں, سارے کے سارے ایک ڈی این اے بلو پرنٹ سے بنے ہیں. اس میں سارے انفارمیشنز انکوڈڈ ہے کہ اس لیونگ آرگینزم کو کیا بننا ہے. خیر ایک بہت ہی بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے. تو ان سارے باتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ یہ ڈیزائنر ایک ڈیزائنر ہے, زیادہ نہیں ہے. یہاں پر ایک اور کوسچن بھی یہ نامعلوم بیوقوف کرتے ہیں کہ جس طرح ایک گاڑی بنتی ہے اس میں انجن کا کام ایک بندہ کرتا ہے, ڈینٹنگ کا کام دوسرا بندہ کرتا ہے, پینٹنگ کا کام تیسرا بندہ کرتا ہے, شیشے لگانے کا کام, ٹائر لگانے کا کام الگ الگ بندہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ کائنات بھی بہت کمپلیکس ہے چونکہ, تو یہ بھی ایک خدا نہیں کر سکتا, بہت سے خدا اس کو کریں گے. تو دیکھو یار یہ بات نہیں, یہ ایک بچے کو بھی سمجھ میں آ جائے گی اگر غور کرے. وہی گاڑی, وہی کوئی بھی کمپلیکس چیز کا ایگزامپل اٹھا کر دیکھ لو, میں گاڑی کا ایگزامپل اٹھا کر دیکھ رہا ہوں. وہی گاڑی جس میں ایک انجینئر انجن بنا رہا ہے, وہ ڈینٹنگ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ ڈینٹنگ کو جانتا نہیں ہے. وہ ڈینٹنگ والا پینٹنگ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ پینٹنگ کو نہیں جانتا. اب پینٹنگ والا ٹائر اس لیے نہیں لگا سکتا کہ وہ ٹائر لگانے کا ہنر نہیں جانتا. تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ ایک ایک کام کو کر سکتے ہیں, دوسرے کام کرنے سے قاصر ہے, اس لیے اس کے لیے الگ بندہ ہے. یہی چیز اگر آپ خدا کے کنسپٹ پہ اپلائی کرو گے کہ خدا دنیا کو, پلینٹ کو تو بنا سکتا ہے لیکن سٹار کو نہیں بنا سکتا, تو وہ خدا تو نہیں ہوا. خدا لفظ, رب لفظ, یہ گاڈ لفظ ہی یہی دکھاتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے گا, سب کچھ. ایک کام بھی اگر وہ نہیں کر سکتا وہ تو وہ خدا ہے ہی نہیں. وہ کسی اور چیز کو آپ پھر خدا تم کہہ رہے ہو, وہ خدا ہے نہیں. خدا, گاڈ, بھگوان, ایشور, یہ سارے الفاظ یہی دکھاتے ہیں کہ یہ خدا جو ہے, یہ رب جو ہے, یہ سارے کے سارے کام کر سکے گا. تو اب آخری بات یہ رہ گئی کہ چلو مان لیا خدا بھی ایک ہے, تو کیا وہ ایک خدا تیرا ہی اللہ ہے؟ وہ بھگوان کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ ایشور کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو دیکھو نام سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ اسے بھگوان بھی کہہ سکتے ہو, رب بھی کہہ سکتے ہو, خدا بھی کہہ سکتے ہو, اللہ بھی کہہ سکتے ہو, ایشور بھی کہہ سکتے ہو, کیونکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اس کریٹر کے لیے خوبصورت نام ہے, جس نام سے آپ اسے پکارنا چاہتے ہو پکارو. نام خوبصورت ہونا چاہیے کیونکہ کریٹر ہے تمہارا, اتنی اچھی زندگی دی ہے, اتنا اچھا وجود دیا ہے, اتنا اچھا کائنات بنا کر دیا ہے. تمہارا کریٹر ہے, تمہارا آقا ہے, تم اس کے غلام ہو, تو نام خوبصورت ہونا چاہیے. جو بھی نام آپ کہتے ہو کہہ دو, سمپل. لیکن ہے ایک, قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس کی طرح کوئی ہے بھی نہیں. خیر سورہ اخلاص پر الگ ایک کلاس انشاءاللہ لیں گے سائنٹیفکلی. اب یہاں پر ایک آخری سوال, وہ یہ کہ چلو مان لیا خدا وہ اللہ کہہ دو, بھگوان کہہ دو, ایشور کہہ دو. اسلام میں جو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہے, اللہ کے رسول ہے, یہ کیسے ثابت کرو گے؟ خدا کو تو مان لیا لیکن اسلام والا خدا نہیں ہے.
اس کو پروف کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرہ.